مجھے حضرت علی کا قول بھی یاد آ گیا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. تو کیا یہ جو کل کہا گیا کہ جو وکلاء جو یہ اس جماعت میں جانے کی وجہ سے وکلاء جو ہے وہ ہو گئے ہیں، تو جناب آپ بھی، اور کالے کوٹ کا آج بھی نام لیا گیا، تو آپ بھی ایک کالے کوٹ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح بھی وکیل تھے جنہوں نے تکمیل پاکستان کی، اور علامہ اقبال بھی وکیل تھے جنہوں نے تخیل پاکستان دیا تھا. کالے کوٹ کو مورد الزام ٹھہرانے یا وکلاء کو ایز اے کلاس الزام دینے سے ہم اپنی ہی توہین کر رہے ہیں، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی وکیل تھے، ذوالفقار علی بھٹو شہید بھی وکیل تھے، اور علامہ اقبال بھی وکیل تھے. نہ صرف تخیل پاکستان والا وکیل تھا، تکمیل پاکستان کا بھی وکیل تھا. آئین 1973 کے آئین کا خالق بھی ایک وکیل تھا، اور کالا کوٹ کی تکریم اور تعظیم کو آپ کو ملحوظ رکھنا پڑے گا. جس طرح ہم پر مقدمات قائم کیے گئے کہ جی یہ انہوں نے اشتعال انگیزی کی ہے، تو کیا وزیر موصوف پر بھی یہ جو قتل وہاں ہوئے ہیں، جو خون کی ہولی کھیلی گئی ہے اسلام آباد کی کچہری کے باہر، جو خودکش حملہ ہوا ہے اور جتنے وہاں قتل کیے گئے ہیں، کیا وزیر موصوف پر بھی اس کی اشتعال انگیزی کا، اس کا اعانت کا جو ہے مقدمہ درج کیا جائے گا؟ اس کا بھی کوئی حساب دے. اب آتا ہوں جناب، یہ جو ہے بہت اچھی یہاں سے ایک بات کی گئی، ایک میرے فاضل ممبر نے کیا کہ وی دی چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دی پاکستان. چوزن ریپرزینٹیٹیوز کا بات کیا. بھٹو صاحب کی کمال تھی کہ انہوں نے جو ایک آئین بنایا اس میں شروعات یہاں سے کی، یہ عمرانی معاہدے کی. وی دا پیپل آف پاکستان، یہ اس سے ایک ڈپارچر تھا. آئی فیلڈ مارشل سو اینڈ سو ہیئر بائی پروملگیٹ دی کانسٹیٹیوشن آف 1962. یہ اس سے بالکل ایک جدا تھا. وی دا پیپل آف پاکستان. اور بڑی خوبصورت بات یہاں سے اس جانب سے کی گئی، دا چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف پاکستان. کیا اب یہ چوزن ریپرزینٹیٹیوز ہیں؟ یہ ذرا دیکھ لیجئے گا، یہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ہم چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دی پیپل آف پاکستان ہیں. جو فارم 47 کی جو ہے پیداوار آ کر یہاں بیٹھ جاتے ہیں آ کر، اور میڈٹ پر ڈاکہ ڈال کے عوام کی بیٹھتے ہیں. کین دے کلیم ٹو بی چوزن ریپرزینٹیٹیوز؟ کیا وہ اس قابل ہیں کہ وی دا پیپل آف پاکستان کے آئین میں جو ہے اس کی اسٹرکچرل چینجز کر دیں؟ تو میں پہلا تو یہ میرا اعتراض ہے اس آئینی ترمیم جو کی گئی ہے کہ یہ ہاؤس اس کمپیٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ they are not chosen representatives of the people of Pakistan. They cannot claim that we the people of Pakistan hereby promulgate or amend the constitution of the Islamic Republic of Pakistan. پھر آپ دیکھیے گا کہ جناب اس میں 5 ایسی شکیں ہیں جن پر ہمیں اعتراض بھی ہے. پہلی، وداؤٹ کنسیڈنگ کہ آپ کو اختیار ہے اس ایوان کو میری رائے میں اور میری نظر میں اور ہماری جو ہے سوچ میں اور فکر میں، اس ایوان کو یہ اختیار ہے ہی نہیں سرے سے کہ یہ جو ہے چونکہ they are not chosen representatives of the people of Pakistan، اس لیے ان کو بنیادی طور پر یہ حق ہی نہیں ہے کہ آئین اس کو چھیڑ کریں یا اس سے کھلواڑ کریں. پہلی بات تو یہ ہے. مگر having said that, without conceding، اب میں آتا ہوں ایک شک پر جو انہوں نے جو ہے تکمیل کی ہے. سر یہ بڑی بدقسمتی ہے. اب جو کانسٹیٹیوشن کورٹ انہوں نے بنائی ہے، جو وفاقی آئینی جو عدالت کا انہوں نے کیا ہے، مسلم لیگ نون کا ہمیشہ بدقسمتی سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ یہ عدلیہ کی دشمن ہے. عدلیہ کو ہمیشہ انہوں نے یا توڑا ہے یا دو لفظ کیا ہے، یا کسی چیف جسٹس کو انہوں نے معزول کیا ہے، یا انہوں نے چمک کی ریت ڈال کر انہوں نے جو ہے حملے کیے ہیں، اور ہمیشہ عدلیہ کو انہوں نے کمزور کیا ہے. اور عدلیہ کی اگر کوئی دشمن ہے تو جب بھی آئے ہیں، جب آئے ہیں انہی کی دور میں ہوا ہے. کیا یہ حسن اتفاق ہے کہ جب بھی مسلم لیگ نون کی اقتدار ہوتا ہے تبھی عدالت پر جو ہے حملہ ہوتا ہے، تبھی عدالت دو لخت ہوتی ہے، تبھی عدالت جو ہے کمزور ہوتی ہے؟ یہ ذرا تاریخی پس منظر میں دیکھ لیجئے گا. اور بدقسمتی سے چونکہ میں اس سارے سفر کا جو ہے چشمدید آئینی گواہ بھی ہوں،
اور میرے شاگرد اس جانب بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے شاگرد جو ہے اگر اس پیشے میں آگے ترقی کرتے ہیں، یہ خوشی کی بات ہے۔ اپنے نظریات، اپنے اختلافات، میرا اس سے سروکار نہیں ہے، مگر انہوں نے ہمیشہ جو ہے تسلیم کیا، اور میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ مجھے ان پر اس انداز سے فخر ہے کہ وہ ترقیاں کرتے جا رہے ہیں، اگرچہ یہ باتیں انہیں میں نے نہیں سمجھے بتائی تھی مینٹور کی حیثیت سے، مینٹورنگ شاید میری میں کثر رہ گئی ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان جو 1973 کا ہے، خدا را بڑی قربانیوں کے بعد ہم نے بنایا تھا، پاکستان کو دو لخت ہونے کے بنایا تھا، اور یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا یکتا کارنامہ ہے کہ اس نے سب کو اکٹھا کر کے ایک متفق آئین دیا تھا۔ پھر میں آصف علی زرداری کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے 18ویں ترمیم میں پھر متفقہ طور پر ساری قوم کو اکٹھا کیا۔ رضا ربانی کو میں جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے سب کو اکٹھا کر کے 9 مہینے کی، جناب والا 9 مہینے کی انہوں نے کاوشیں اور ڈیلیبریشنز کی تھی، اور اس کے بعد ایک متفقہ قرارداد دی۔ میں پوچھتا ہوں، کیا اس وقت جو ہے مسلم لیگ نواز موجود تھی، کیا اس وقت ان کو خیال نہیں آیا کہ وفاقی آئینی عدالت بننی چاہیے؟ اس وقت تو اتنی میسو قسم کی ترامیم کی گئی تھی، اس میں تو انہوں نے کوئی وفاقی آئینی عدالتوں کا کوئی تصور نہیں دیا تھا، نہ کوئی اس میں جو ہے ترمیم لے کر آئے تھے۔ آج کیا ضرورت پڑ گئی؟ جب زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار میں تھی تو پیپلز پارٹی نے اپنا جو ہے پوتر کیا اس آئین کو 1973 کے، جس طرح یہاں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے اختیارات ڈیوالو کر کے، حتیٰ کہ انہوں نے سارے آمروں کے نام تک کو نکال کے باہر پھینکا تھا اس میں سے، اس 73 کے آئین کو، اور 73 کا آئین اپنی اوریجنل شیپ میں آیا تھا 18ویں ترمیم کے بعد۔ آج پیپلز پارٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی ہے۔ میرے خیال میں تو بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی، جو کچھ اس وقت پیپلز پارٹی 1973 کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے، اور وہ بھی کس کے کہنے پہ کر رہی ہے؟ کس کے کہنے پہ کر رہی ہے؟ مسلم لیگ نواز کے، جن کا کوئی آپ ماضی جانتے ہی ہیں، کیونکہ 2 ہی جماعتیں ہوا کرتی تھیں اس وقت، یا پیپلز پارٹی تھی یا مسلم لیگ نون تھی۔ پیپلز پارٹی کا نظریاتی بساط چھوڑ چکی، انفارچونیٹلی پیپلز پالیٹکس چھوڑ چکی، پاور پالیٹکس میں پڑ گئی ہے۔ پاور پالیٹکس میں ایک دوسرے کو یہ ترہ امتیاز لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر سبقت کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ مسلم لیگ نون ہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کیونکہ جب سجاد علی شاہ والی جب چیف جسٹس تھا، اسی اسمبلی میں گونج ہوئی تھی، اسی اسمبلی سے گونج ہوئی تھی، اور اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ یہ جو ہے کون ہوتا ہے سجاد علی شاہ چیف جسٹس، پرائم منسٹر کو توہین عدالت نوٹس دینے والا کون ہوتا ہے؟ صحیح، اس کے بعد جو کچھ ہوا، چمک کی ریت آئی، کوئٹہ آپریشن ہوا، پشاور آپریشن ہوا، 2 عدالتیں بنی، اس وقت جو ہے ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے دیواریں پھلانگ کر اس کی چٹخنیاں توڑ کر سجاد علی شاہ چیف جسٹس کی اس وقت 5-6 بیچاروں کو سزائیں کروا دی ہیں۔ میں نے کو لانے والا کون تھا؟ آج کا پرائم منسٹر تھا، خود لے کر آیا تھا، آج کا یہاں سے قافلے لے کر آئے تھے لاہور سے، اور دیواریں پھلانگ کر حملہ کیا تھا۔ کیا یہ کوئی پرانی بات ہے یا کسی سے ڈھکی چھپی بات ہے؟ اور اس وقت بھی یہی کیا گیا تھا کہ عدالت کو ختم کیا تھا، عدالت کو کمزور کیا گیا، 2 لفظ کیا گیا تھا۔ پھر جناب دیکھیے گا، جتنے آپ کو تسلسل اور تواتر سے نظر آئیں گے کہ عدلیہ پر یلغار ہوئی ہے، عدلیہ پر حملے ہوئے ہیں، وہ مسلم لیگ نون ہی نے ہمیشہ کروائے ہیں۔ اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کے بھی جب ان کی کاغذات نامزدگی پر آیا تو ہم نے پہلے ہی ایکویٹل کروائی ہوئی تھی، لیکن ان پر بھی اعتراض کیا گیا اور اسی قانون اور آئین کا جو ہے ڈھرا کیا گیا۔ اور محترم نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ آج یہاں یلغار ہو رہی ہے کہ جی پرائم منسٹر کو گھر بھیجا جاتا ہے سپریم کورٹ میں۔ ارے کس نے بھجوایا تھا گھر؟ کہتے تھے اس وقت اترو، نیچے اترو، یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے، یوسف رضا گیلانی نیچے اترو، وزارت عظمیٰ چھوڑو، نیچے اترو۔ یہ کالا کوٹ پہن کر کون گیا تھا؟ تو یہ پتہ نہیں اب کیسے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، بہرکیف ان کو مبارک ہو۔ یہ اکٹھے بیٹھنا کب تک چلتا ہے، یہ بیڈ لاک آف کنوینئنس کب تک ان کی یہ سنگت چلتی ہے، سنگم چلتا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن
تاریخ کو خدا را اتنا مسخ نہ کیجیے گا. عدالت کو کس نے یہ کمزور کیا ہے؟ اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھیے گا کہ جناب پہلے تو 26ویں ترمیم میں یہاں بڑا چرچے کیے گئے جب محترم نواز شریف کے خلاف کیس چل رہا تھا، اور جب دو جج صاحبان نے ان کو گاڈ فادر اور اس کا قرار دیا، تو پھر 3 جج صاحبان نے ان سے ڈیفر کرتے ہوئے ایک کمیٹی بنا دی، اور مسلم لیگ نون نے مٹھائیاں بانٹی کہ جی کمیٹی بن گئی ہے. اور پھر JIT نے جو فیصلہ دیا وہ ساری قوم کے سامنے ہے کہ کس طرح سے آیا اور کتنے کیسز بنے اور کیا ہوا ان کیسز کا، وہ بھی ہم سارے جانتے ہیں. تو اس لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے، لیکن عدلیہ کو کمزور کرنا سر، یہ اس سے بڑا ظلم اس ملک کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ، اس آئین کے ساتھ، اس عدالتی ہسٹری کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا ہے جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ عدلیہ مضبوط ہوگی، عدلیہ آزاد ہوگی تو ہی انصاف میسر آ سکے گا. کسی نے چرچل سے پوچھا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ بتائیے گا کہ کیا ہم جنگ جیتے گا برطانیہ؟ تو اس نے کاؤنٹر کویسچن کیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ ہماری عدالتیں کیا کام کر رہی ہیں، کیسا کر رہی ہیں؟ تو کسی نے جواب دیا انہوں نے کہ عدالتیں بلا امتیاز اور تشخیص کے بغیر متاثر ہوئے انصاف دے رہی ہیں. تو چرچل نے کہا تھا پھر کبھی ہم جنگ نہیں ہار سکتے، ہم جنگ جیتیں گے، اس لیے کہ جس قوم کو انصاف میسر آتا ہے اس میں کبھی بھی وہ ہار نہیں سکتی ہے اور وہ بہت مضبوط ہوتی ہے. تو جب انصاف کے ایوانوں میں اتنی زیادہ ہے، مجھے بتائیے گا سر، دنیا کے ہم تو آرٹیکل 126 کو ذرا دیکھ لیں. کاش کہ میرے اس جانب یہ ہمیں تو درس دیتے ہیں کہ ذرا پڑھا ہوتا، آئین پڑھا ہوتا، کاش کہ یہ 126 کا بھی روح کو سمجھ لیں آئین کی. 126 آرٹیکل کہتا ہے کہ کوئی قانون قرآن اور سنہ کے متصادم پاکستان میں نہیں بنے گا، اور اگر کوئی ہے تو اس کو بھی جو ہے اسی کے دائچے میں لایا جائے. اب مجھے بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک مثال بتا دیں کہ کسی کو استثناء دیا گیا ہو، کسی ایک کو استثناء دیا گیا ہو، یہ بتا دیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدر پاکستان کو تو ایسے ہی انہوں نے نمائشی بنا دیا اوپر، اصل میں تو کسی اور کو لانا تھا استثناء کے لیے. اس لیے کہ فارم 47 جب کھلے گا، تاریخ کھولے گی یا کبھی بھی آئے گا تو پتہ چلے گا کہ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ کس نے مارا ہے. تو پتہ چلے گا کہ 16 یا 17 سیٹیں جیتنے والے کو وزیر اعظم بنا دیا اور 180 سیٹیں جیتنے والا جو ہے اڈیالہ جیل میں جل سڑ رہا ہے. تو پتہ چلے گا کہ مخصوص نشستیں چھین کر ایک جماعت سے جو ہے بندر بانٹ کر کے حکومتی بینچز ساروں کو دے دی گئی ہے. تو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ری کاؤنٹنگ میں ان کو ہرا کر ہمارے کس طرح سے کھینچے گئے ہیں. تو پتہ چلے گا کہ آپ نے سزائیں کر کے یہاں عمر ایوب کو اور دیگر MNAs کو سزائیں کر کے، اور سینٹ میں اور باقی پروونشل اسمبلیز کے لیڈر آف دی اپوزیشن کو کس طرح سے سزائیں کر کے پتہ چلے گا کہ کس طرح سے آپ نے اپنی 2/3 جو ہے اکثریت بنائی ہے. تو پتہ چلے گا. اور آج تک آپ نے کچھ نہیں کیا ہے کیونکہ آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہونے کے ناطے سے آپ کے پاس پریویلیج موشن موجود ہے. کاش کہ کسی کو تو سزا دی ہوتی آپ نے جس نے اس ایوان کو پامال کیا. یہ ایوان جو ہے یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا گھر ہے. یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام یہاں سے قانون سازی کرتے ہیں، پالیسی سازی کرتے ہیں. اس ایوان کی تضحیک کا مطلب ہے، اس ایوان پر حملے کا مطلب ہے آئین پر حملہ. اس پر حملہ کرنے کا مطلب ہے ریاست پر حملہ ہے. تو ریاست پر حملہ، آئین پر حملہ، جمہوریت پر حملہ، آئین پر حملہ. آپ نے کیا کیا اس کا؟ آپ دفاع کرنے کے جو ہے خدا را ہمت کیجئے گا، ہم سارے آپ کے ساتھ چلیں گے اس معاملے میں. لیکن آپ پتہ نہیں کہیں اور سے ڈوریاں کھینچی جا رہی ہیں یا کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا ہے. تو بہرکیف یہ خدا را یہ ظلم مت کریں، کیونکہ اس میں استثناء، اس کا مطلب ہے آپ جو مرضی کریں، آپ کسی کے گھروں میں گھس کے چار دیواری کو پامال کریں، الیکشن کو ریگ کریں، فارم 47 کے ذریعے کریں. آپ الیکشن ٹرائبونلز جو کہ فیصلہ کرنے جا رہے تھے اسلام آباد کی تینوں نشستوں کا اس جج کو آپ نے سزا دی جس جج نے اور آپ نے جو ہے آپ نے پلائبل ریٹائرڈ ججز کو ٹرائبونل بنا دیا. آج تک کوئی فیصلہ نہیں آیا. آپ نے کیا کیا؟
کہ جو جس جج نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا تھا 8 جج صاحبان نے کہ یہ پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے، اس کو جماعت بھی تسلیم کیا جائے اور اس کو مخصوص نشستیں بھی دی جائیں، آپ نے اس جج کو سزا دینے کے لیے 26ویں ترمیم کے ذریعے آپ نے وہ کانسیپٹ جو پیپلز پارٹی نے، میں بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جب 10ویں ترمیم میں 18ویں ترمیم میں انہوں نے منضبط کر دیا، کیونکہ ہر دفعہ یہ جھگڑا پڑتا تھا کہ کبھی جونیئر کو اٹھا کے چیف جسٹس بنا دیتے تھے۔ یہ پیپلز پارٹی کا یکتا کارنامہ ہے کہ انہوں نے 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 175(3) میں یہ منضبط کر دیا کہ سینئر موسٹ جو جج ہوگا سپریم کورٹ کا وہی چیف جسٹس بنے گا۔ مجھے بتائیں اب پیپلز پارٹی کو کیا ہو گیا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی جب پیپلز پارٹی اس قسم کی ترامیم کر رہی ہے۔ منصور علی شاہ کو صرف چیف جسٹس نہ بنانے کے لیے آپ نے وہ شک ڈال کے اس کو شک 175(3) کو ختم کر دیا، اور آپ نے تیسرے نمبر سے اٹھا کے یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنا دیا، اور منصور علی شاہ آج بھی خطوں کے خط لکھے جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو خدا را بچا لو، آپ حفاظت کرو، اس ادارے کی حفاظت کرو، اس ایوان کی حفاظت کرو، اور یہ حشر کیا ہم نے۔ اور اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیا ہوا؟ اب ٹرانسفر کی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، میں آتا ہوں اس پر۔ یہ کہتے ہیں ٹرانسفر ججز کو کر لیں، ارے بابا پیرا شوٹرز لے کر آپ نے اسلام آباد میں آپ نے نازل کر دیے اپنے من پسند جج، اور آپ نے جس کو چیف جسٹس بننا تھا اس کو چیف جسٹس بنانے کی بجائے باہر سے لا کر ایک شخص کو امپورٹ کر دیا اور اس کو چیف جسٹس بنا دیا۔ اور پھر آئینی بینچ، ماشاءاللہ آئینی بینچ کی کیا بات ہے، آپ نے 5ویں نمبر سے سپریم کورٹ کا جج اٹھا کے آپ نے آئینی بینچ میں اس کو سربراہی دے دی، اور پھر پلائبل ججز کر کے ایک فیصلہ آئینی بینچ کا وہ جو ہے عوام کے حق میں نہیں آیا۔ مجھے بتائیں سر، اور آپ نے سزائیں کروا دی اور یہ جسٹیفائی کر دیا، آئینی عدالت نے ریورس کر دیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو۔ اور پھر دیکھیے جو مخصوص نشستیں تھیں اس کو بھی آئینی بینچ نے بڑی وفاداری سے ریورس کر دیا اس فیصلے کو۔ اور پھر دیکھیے گا جب باہر سے لا کر ایک چیف جسٹس بنا دیا گیا تو اس کو بھی 3-2 کی ریشو سے آئینی بینچ نے ریورس کر دیا اس کو، اور کہا کہ جسٹیفائیڈ ہے اس قسم کے ٹرانسفرز جو ہیں۔ تو مجھے بتائیے گا اگر ایسی وفاداریاں ہو رہی ہیں اور اس طرح سے آپ نے جو ہے عدلیہ کا مذاق اڑانا ہے، دنیا میں جگ ہسائی ہو رہی ہے، عوام اس سے متنفر ہو رہی ہے، انصاف لوگوں کو مہیا نہیں ہو رہا، فراہم نہیں کیا جا رہا، تو ہم کس لیے اس کا حصہ بنے؟ آپ بتائیے گا کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ تاریخ میں ہم اپنے آپ کو جو ہے مسخ کریں اپنے آپ کو کہ بھٹو کا دیے ہوئے قانون کو جس انداز سے نچوڑ کر پھینکا جا رہا ہے ہم اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ مجھے تو پیپلز پارٹی سے اب بھی توقع ہے کہ یہ چھوڑ کے بینچز آ جائیں گے اس طرف اور اس کی مخالفت کریں گے، لیکن اس لیے کہ یہ اسی کا آئین ہے، اور اگر کوئی سیرا جاتا ہے تو اسی کو جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اپنی بساط چھوڑ چکی ہے تو پھر باقی سارے جو ہیں ہم اس کی اصلاح اور تصحیح نہ کریں۔ اب آ جائیے گا تیسری بات، یہ جو اس مجوزہ جو ساری ترامیم ہے ان کا ذرا دیکھیے گا، ایک پروسیجرل بھی دیکھیں۔ کل جناب عرفان صدیقی صاحب کی صبح فوت ہو گئے تھے۔ میں اپنے نظریاتی اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے، وہ بہت ہی بھلے آدمی تھے، بہت ہی نفیس شخص تھے، بہت ہی پڑھے لکھے شخص تھے، بہت ہی دھیما بولنے والے۔ وہ اس پولیٹیکل اس ٹرموائل کی فضا میں وہ ایک اچھا خوبصورت پاکستان کا تحفہ تھے۔ ہم نے ان کو بھی یہ نہیں دیا اعزاز جاتے ہوئے بھی، کیونکہ جب بھی سٹنگ ممبر اس ایوان کا ہو چاہے بالا ایوان کا ہو، جب بھی اس کی وفات ہو جاتی ہے تو ایوان اس کے سوگ میں کوئی اور کارروائی نہیں کرتا۔ ارے بابا کیا صورت تھی، کیا جلدی تھی، کیوں آپ نے اس کو نہیں کیا، کیوں اس کو آپ نے احترام نہیں دیا، کیوں آپ نے اپنی روایات کو توڑا، کون سی آپ کو ایسے جلدی تھی؟ باکو کورٹ کو چھوڑ دیں، لیکن باکو سے کیا وزیر اعظم کا جو ہے کیبنٹ میٹنگ کرنا کوئی اتنا ہی ضروری تھا کہ اگلے دن نہیں ہو سکتی تھی؟ وہ بھی آپ کی جلدیاں ذرا دیکھیں پھرتیاں۔ پچھلی 26ویں ترمیم جب ہوئی تو ساری رات کی تاریخی میں ہوئی تھی،
جناب اب بھی 27ویں ترمیم نہ 26ویں ترمیم کا مسودہ وزیر قانون کے ساتھ پاس تھا، نہ 27ویں ترمیم کا مسودہ جو ہے ہمیں دکھایا گیا یا کسی کو کیا گیا. کبھی آئینی ترامیم جو ہے اتنی سیکریٹلی ہوتی ہیں. 9 مہینے پیپلز پارٹی نے لگائے تھے جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی، اور ساری دنیا کی آرا آئی تھی، انٹلیکچوئلز کی آرا آئی تھی، بار کاؤنسلز کی، بار ایسوسیشنز کی رائے لی گئی تھی، صحافیوں کی اور لکھاریوں کی رائے لی گئی تھی، سارے انوالو ہو کر آپس میں ڈسکشنز ایک تھریڈ بیر ایک پر ڈسکشن ہوئی تھی. اس وقت تو کوئی ایسی فستائیت نہیں آئی تھی، اس وقت تو کوئی ایسا جو ہے معافی نامے نہیں آئے تھے، اس وقت تو استثناء بھی کوئی نہیں تھا، اس وقت تو یہ آئینی عدالت، وفاقی آئینی عدالت بھی تصور نہیں تھا، یہ کوئی بھی ایسی نہیں تھی. اس وقت الٹا ٹرانسفر دیکھیں، ججز کی جو ٹرانسفر کا پہلے مشرف نے کیا تھا، اس میں 18ویں ترمیم میں انہوں نے کہا ہاں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے جج کو، لیکن اس کی مرضی سے، اس کی مرضی کے بغیر ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی مرضی کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. اب جو جج آپ کے فیوریبل نہیں ہے آپ اس کو اٹھا کے کوئٹہ میں پھینک دیں گے، آپ اسلام آباد سے اٹھا کے کسی کو خزدار میں پھینک دیں، یا کسی کو جو ہے کراچی میں یا لسبیلا میں پھینک دیں، یا اس کو لاڑکانے میں پھینک دیں، یا اس کو جو ہے پشاور میں پھینک دیں. یہ تو پھر، اور اس کی کنپٹی پر رکھا ہے آپ نے پستول کنپٹی پر رکھ کر آپ نے کہا ہے کہ اگر نہیں جاؤ گے تو آپ ججی سے فارغ ہو. کبھی دنیا میں ایسا قانون دیکھا ہے؟ اور وہ بھی ہائی کورٹ کے ججز کی حد تک ہے. اگر آپ سپریم کورٹ سے آپ آئینی عدالت میں نہیں جاؤ گے تو سپریم کورٹ کا جج فارغ متصور ہوگا. آپ نے تو عدلیہ کا مذاق بنا دیا ہے، اس کا برجس بنا دیا ہے. آج میں سپریم کورٹ میں گیا تو وہ 3 جج کہنے لگے کھوزہ صاحب جائیں، ہم کیس نہیں سنیں گے، آپ کا کوئی بھی کیس نہیں سنیں گے. آپ پتہ نہیں اب اگلے ہفتے جب کیس لگے گا تو ہم کہاں ہوں گے، آپ کہاں ہوں گے. تو اس لیے اس بے یقینی کو، بے کیفی کو، خدارا اس کو مت جنم دیجیے گا. اس سے کیوس پھیلے گا، سوسائٹی میں انتشار پھیلے گا. آپ دیکھیں کہ اصل جو اگر تو اصلاح مقصود تھی، عدلیہ کی اصلاح مقصود تھی، تو پھر نیچے کی لیول سے ہونا چاہیے تھا. سر لاکھوں کروڑوں کیس پینڈنگ ہے عام آدمی کا، غریب آدمی کا. عام آدمی کی لٹیگیشن جو ہے آپ کی سول کورٹ میں ہے، جس کو تیسری نسل میں جا کے انصاف ملتا ہے. 3 نسلیں گزر جاتی ہیں انصاف ملتا ہے. آپ کے بینکنگ کورٹ ہیں، آپ کے ATC کورٹ ہیں، آپ کے جو ہے ٹرائبونلز ہیں، آپ کا کسٹم کورٹ ہے. آپ ذرا 22 عدالتیں ہیں آپ کی نیچے والی، اور ان میں تو آپ نے کوئی اصلاح نہیں رہی، اور آپ کی جو ہے اسامیاں خالی پڑی ہوئی ہیں وہاں، لیکن کوئی جج نہیں لگاتا ہے. ان کی بلڈنگ کوئی نہیں ہے، ان میں جو ہے کوئی الیکٹریفیکیشنز نہیں ہے ان میں. تو مجھے بتائیے گا سر کہ اگر تو اصلاح صرف عدلیہ نظام کی اصلاح کرنا مقصود ہوتی تو پھر 142 کیسز کے لیے عدالت نہ بنائی جاتی. یہ صرف 142 کیس کے لیے ایک عدالت ہی نہیں بنائی ہے. جہاں لاکھوں کروڑوں کیسز بنے ہوئے ہیں وہاں تو جج لگاتے نہیں ہیں. اور پھر آپ ذرا دیکھیں کہ یہ جو ہے کتنا ایکسپینڈیچر، کتنا خرچہ اس کا لگے گا. ایک عدالت کو بنانے میں اربوں روپے سال کا لگے گا. سر یہ اربوں روپے کے متحمل ہم ہیں، اور یہ لگژری افورڈ کر سکتا ہے پاکستان. تو کیا رحم کیجئے گا اس پر. ہم تو مسترد کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن عوام پاکستان بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو سونگ رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں. خدا را اتنی غلامی میں مت کریں. آپ نے سویلین رول کو ختم کر کے رکھ. شکریہ. آدھا گھنٹہ ہو گیا. نہیں اب میں نے ڈسٹرب نہیں کیا، آدھا گھنٹہ ہو گیا. جی لاسٹ لائن پلیز. اچھا لاسٹ لائن نہیں ہے، مجھے بولنے دیں تھوڑا سا. دیکھیں سر، اگر ہم نے جو ہے کسی کو کریڈٹ دینا ہے ان کی خدمات کا، تو آئیے خدمات یہ کریں کہ عوام کو خوشحال کر دیا ہے. آئیے ہم اس چیز کی خدمت کا اس کو اعزاز دیں کہ اس نے مینڈیٹ کا احترام کیا ہے. آئیے میں نواز شریف کے الفاظ دہراتا ہوں، ووٹ کو عزت دو. خواجہ صاحب ووٹ کو عزت دو.
ہم اس کا اعتراض بالکل کریڈٹ دیں گے. آئیے پاکستان کے عوام آپ کو جو ہے خوش آمدید کہیں گے اگر آپ کے سہرے بھی پھینکیں گے, پھول بھی پھینکیں گے, اگر آپ پاکستان کے عوام کو پیار کریں گے. یہ دھتکاریں گے نہیں, یہ جو ہے 47 فارم کو نہیں آپ روا ہونے دیں گے, آپ عوام کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے, آپ جو ہے کیا نام ہے چادر چار دیواری کا تحفظ کو پامال نہیں ہونے دیں گے, آپ ہر ضلع میں جو ہے ہمیں 144 کو نہیں لگنے دیں گے. تو تب تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے اور آپ کو اعزاز دینا چاہیے. ہمارا دیکھیں, اگر کوئی سپاہی شہید ہوتا ہے یا فوجی شہید ہوتا ہے, ہمارا بھائی ہے, ہمارا بیٹا ہے, ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے. اس لیے خدا را یہ تو متنازع مت بنائیں, شہید سانجھے ہیں, ہمارے شہید ہیں, اس لیے وہ تو ایشو ہی نہیں ہے, وہ ایشو مت بنا کر ان کو یہ کرائے فستائیت. اگر یہ شکریہ.